ان کی چوکھٹ پر جھکا سارا زمانہ دیکھا. مظفر صاحب بارہ بنکی آپ کے روبرو تھے، لیکن میں بحال مجبوری اس وقت نذیر باقری صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں، اس لیے کہ جبکہ وہ وقت نہیں ہے، وہ موقع نہیں ہے کہ انہیں بلایا جائے، لیکن مجبوری ہے، اس لیے میں نذیر صاحب کو دعوت سخن. اور آپ جانتے ہیں کہ میں بارگاہ ابو طالب ہی سے اپنے عقیدت نامے کا آغاز کرتا ہوں. اس کا سبب بھی یہ ہے کہ چونکہ سب سے پہلے مدح خان اس کائنات کا اگر کوئی ہے تو جناب ابو طالب ہے. جس کو جتنی محبت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام سے اتنی ہی شدت سے صلوات پڑھے. تو میں آغاز کرتا ہوں اپنے عقیدت. جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں. اب مجھے کوئی غم نہیں ہے چاہے آپ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، اگر میرے ساتھ ہیں تو یہ کربلا ہمیں بتا چکی ہے کہ 72 کی تعداد جو ہوتی ہے وہ معتبر بھی ہوتی ہے اور وہ کثیر تعداد پہ بھاری بھی ہوتی ہے. تو میں اس بات کو جانتا ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، بس آپ بیدار رہیے گا. عرض کرتا ہوں میں، جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں، جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں، وہ مسلمان ہے مگر صاحب ایمان نہیں. جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں، وہ مسلمان ہے مگر صاحب ایمان نہیں. جس میں سب سورے ہیں اور سورہ عمران نہیں. سنیے گا آخری آیت. جس میں سب سورے ہیں. دیکھیے بولیے تو اس طرح بولیے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں یا گھوم رہے ہیں وہ سب اکٹھا ہو جائے آگے، کہ جس میں سب سورے ہیں اور سورہ عمران نہیں، وہ کوئی اور صحیفہ ہے، وہ قرآن نہیں. جس میں سب سورے ہیں اور سورہ عمران نہیں، جس میں سب سورے ہیں اور سورہ عمران نہیں، وہ کوئی اور صحیفہ ہے، وہ قرآن نہیں. جس میں سب سورے ہیں اور سورہ عمران نہیں، وہ کوئی اور صحیفہ ہے، وہ قرآن نہیں. تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر؟ بھائی بہت آسان زبان میں گزرا ہے. تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر؟ جا، تیرا اس سے بڑا آپ کوئی نقصان نہیں. تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر؟ تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر؟ جا، تیرا اس سے بڑا آپ کوئی نقصان نہیں. اب یہ 2 شعر سنانا چاہتا تھا. عرض کرتا ہوں کہ تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر، جا، تیرا اس سے بڑا اب کوئی نقصان نہیں. داغ لطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہل عرب. میری طرف توجہ رکھیے گا. داغ لطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہل عرب، اتنے کم ظرف ہیں اب تک بھی پشیمان نہیں. ارے آپ سنیے گا. داغ لطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہل عرب، داغ لطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہل عرب، اتنے کم ظرف ہیں اب تک بھی پشیمان نہیں. اتنے کم ظرف ہیں اب تک بھی پشیمان نہیں. شکر حق ہے، شکر حق ہے، شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے. بھائی بات پہنچ رہی ہے. شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے، ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچان ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا. شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے، ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچان نہیں. اے محمد کے نگہبان رسالت کے امین، اے محمد کے نگہبان رسالت کے امین، تو بھی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں. اے محمد کے نگہبان رسالت کے امین، تو بھی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں. تو بھی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں. اب مولا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو آپ کا ام البنین. اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو آپ کا ام البنین. آپ کے بیٹے کو بھی زہرا کا سمجھا جائے گا. چاہے جیسے سنیے گا. اب آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ توجہ چاہتا ہوں، بس اپنا پڑھنا اور جانا عرض کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو آپ کا ام البنین. آپ کے بیٹے کو بھی زہرا کا سمجھا جائے گا، اور مادر عباس کا تاریخ جب لکھے گی نام، اس جگہ بھی فاطمہ کا نام لکھا جائے گا. مادر عباس کا تاریخ جب لکھے گی نام، مادر عباس کا تاریخ جب لکھے گی نام، اس جگہ بھی فاطمہ کا نام لکھا جائے گا. مادر عباس. بھائی آپ سب سمٹ کے یہ فاصلہ ختم کر دیجئے تو اچھا لگے گا، اور اس کی فکر مت کیجئے پیچھے کا فرش بالکل خالی ہو جائے، کوئی غم نہیں. آپ آگے آ جائیے سر، سلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے تو پھر میں پڑھتا ہوں، میرا دل بھی لگے گا. آ جائیے بھائی، آ جائیے، آپ آگے آ جائیے بھائی، آ جائیے آئیے. وہاں بھی اندھیرا ہی رہے گا جہاں تک آپ آئیں گے. آ جائیے. اور یہاں تو اندھیروں میں ہی پرکھا جاتا ہے، اجالوں میں تھوڑی پرکھا جاتا ہے. یہاں پہ سلوات پڑھتے ہوئے آئیے. پھر
اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو آپ کا ام البنین. آپ کے بیٹے کو بھی زہرا کا سمجھا جائے گا. مادر عباس کا تاریخ جب لکھے گی نام، اس جگہ بھی فاطمہ کا نام لکھا جائے گا، اس جگہ بھی فاطمہ کا نام لکھا جائے گا. اس نے پھینکا اس طرح پانی، اس نے پھینکا اس طرح پانی کہ رسوا ہو گیا. سنیے گا آپ سے، اس نے پھینکا اس طرح پانی، اس نے پھینکا اس طرح پانی کہ رسوا ہو گیا. ارے سب کی نظروں سے گرا دریا تو صحرا ہو گیا. اس نے پھینکا اس طرح پانی کہ رسوا ہو گیا، سب کی نظروں سے گرا دریا تو صحرا ہو گیا. دوستو عباس جب زہرا کا بیٹا ہو گیا، دیکھیں رشتے کہاں سے کہاں بنتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ دوستو عباس جب زہرا کا بیٹا ہو گیا، ارے یہ بھی اس دن سے محمد کا نوازا ہے. دوستو عباس جب زہرا کا بیٹا ہو گیا، دوستو عباس جب زہرا کا بیٹا ہو گیا، یہ بھی اس دن سے محمد کا نوازا ہو گیا. دوستو عباس جب زہرا کا بیٹا ہو گیا، یہ بھی اس دن سے محمد کا نوازا ہو گیا. دوستو عباس جب زہرا کا بیٹا ہو گیا، یہ بھی اس دن سے محمد کا نوازا ہو گیا. اب ایک مطلع نظر کرتا ہوں جو اپنی زندگی کی تمام تر شاعری میں اہم ترین مطلع ہے. اس بارگاہ پہ چڑھاتا ہوں اس مطلع کو. مولا عباس کے سامنے صرف 2 جنگیں تھیں اس وقت. پہلی جنگ جو تھی وہ دریا پہ لگی ہوئی فوج سے تھی، دوسری جنگ جو تھی وہ تشنگی سے تھی. دونوں جنگ ایک ایک مصرے میں ہے. ایک مصرع پہلی جنگ ہے اور پہلی کامیابی ہے، دوسرا مصرع دوسری جنگ ہے اور دوسری کامیابی ہے. نظر کرتا ہوں اور اس درگاہ پہ وہ مطلع چڑھاتا ہوں، یاد رکھیے گا. عرض کرتا ہوں اس نے پھینکا اس طرح پانی کے رسوا ہو گیا، سب کی نظروں سے گرا دریا تو صحرا ہو گیا. دوستو عباس جب زہرا کا بیٹا ہو گیا، یہ بھی اس دن سے محمد کا نوازا ہو گیا. اب مطلع عرض کرتا ہوں کہ ڈبو کے چلو میں فوجوں کی حکمرانی کو، پہلی جنگ جیت لی، ڈبو کے چلو میں فوجوں کی حکمرانی کو، اور کیا ہے پیاس نے پانی سے قتل پانی کو. ڈبو کے چلو میں فوجوں کی حکمرانی کو، کیا ہے پیاس نے پانی سے قتل پانی کو. ڈبو کے چلو میں فوجوں کی حکمرانی کو، کیا ہے پیاس نے پانی سے قتل پانی کو، کیا ہے پیاس نے پانی سے قتل پانی کو. سبیل بن کے یہ پیاسوں کو ڈھونڈتا ہی پھرے، سبیل بن کے یہ پیاسوں کو ڈھونڈتا ہی پھرے. یہ ایک پیاسا سزا دے گیا ہے پانی کو، سبیل بن کے یہ پیاسوں کو ڈھونڈتا ہی پھرے. سبیل بن کے یہ پیاسوں کو ڈھونڈتا ہی پھرے. یہ ایک پیاسا سزا دے گیا ہے پانی کو، سبیل بن کے یہ پیاسوں کو ڈھونڈتا ہی پھرے. یہ ایک پیاسا سزا دے گیا ہے پانی کو، جو چاہے دیکھ لے. بزرگوں کی نظر کرتا ہوں اسے، جو چاہے دیکھ لے کرب و بلا کے مقتل میں، جو چاہے دیکھ لے کرب و بلا کے مقتل میں. ارے بھرے بڑھاپے میں چڑھتی ہوئی جوانی کو، جو چاہے دیکھ لے کرب و بلا کے مقتل میں، جو چاہے دیکھ لے کرب و بلا کے مقتل میں، جو چاہے دیکھ لے کرب و بلا کے مقتل میں. بڑے بڑھاپے میں چڑھتی ہوئی جوانی کو، جو چاہے دیکھ لے کرب و بلا کے مقتل میں، بڑے بڑھاپے میں چڑھتی ہوئی جوانی کو. اور ارواح ام المومنین کی نظر کرتا ہوں، یہ آخری شعر اس سلسلے کا. مولانا فرمائے جو چاہے دیکھ لے کرب و بلا کے مقتل میں، بڑے بڑھاپے میں چڑھتی ہوئی جوانی کو، جو کائنات میں پائے ہیں بس خدیجہ نے، جو کائنات میں پائے ہیں بس خدیجہ نے. ملے نہ ایسے نوازے کسی بھی نانی کو، جو کائنات میں پائے ہیں بس خدیجہ نے، جو کائنات میں پائے ہیں بس خدیجہ نے. ملے نہ ایسے نوازے کسی بھی نانی کو. شکریہ. ارے نذیر بھائی ارے وہ 2 شعر پڑھ دیجیے ذرا، وہ 2 شعر وہ پڑھ دیجیے ابھی جو درگاہ میں آپ نے پڑھا. چلیے سب عرض کرتے ہیں. مولانا فرمائیے عہد حاضر کا ایک عجب المیہ ہے، ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے لوح محفوظ. یہ فیصلہ آخر میں ہوگا کہ لوح محفوظ اس کا عنوان کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ امامت ایک بہت
اہم ترین منصب ہے جس کے لیے نبیوں نے دعا کی ہے کہ میری نسل میں اس کو قائم رکھنا. وہ ایسا منصب ہے. رسالت کے لیے کوئی کسی نبی نے دعا نہیں کی اس قبیلے کی. امامت کے لیے کی ہے. علماء تشریف فرما, امامت کے لیے کی ہے کہ میرے نسل میں رکھنا اس کو. رسالت کے لیے کسی نے دعا نہیں کی کہ رسالت کو میری نسل میں رکھنا. امامت ایک ایسا منصب ہے, صرف اسی جملے نے اور اسی واقعے نے یہ پوری نظم کہلوائی ہے. عرض کرتا ہوں, اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ان امیروں کے نام ہے جو شاہزادے ہیں. میں کیا کروں, جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدقی ہے, بتا تو سکتا ہوں جھوٹوں کو بھی بڑا صدقی ہے. میں کیا کروں, جو کیے ہیں وہ کام بولتے ہیں. یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں. یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سمجھنا نہ چاہے تو بھی سمجھ جاتا ہے. تو کچھ اس شیخ قبیلے کے شعر نظر کرتا ہوں مولانا, اور ایسے اساتذہ کی نظر کرتا ہوں جو اساتذہ گھر میں بیٹھے ہوئے خدمت کر رہے ہیں, انہیں کوئی نہیں جانتا. عرض کرتا ہوں مولانا فرمائیے, یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں. کسی کا ہونا ضروری نہیں سرے منظر. کسی کا ہونا ضروری نہیں سرے منظر. کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں. کسی کا ہونا ضروری نہیں سرے منظر. کسی کا ہونا ضروری نہیں سرے منظر. کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں. کسی کا ہونا ضروری نہیں سرے منظر. کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں. اب یہ ادب کو جو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے, ایک عالمی ادب کہلاتا ہے, ایک رسائی ادب کہلاتا ہے. رسائی ادب وہ ہوتا ہے جس میں مذہبی شاعری ہوتی ہے, نوا مرثیہ قصیدہ سلام منقبت, یہ تمام چیزیں. اب شعر نظر کرتا ہوں کہ کلیم گھر میں ہے باہر کلام بولتے ہیں. رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی. سنیے گا شعر کہ رسائی ادب میں ہونے لگی. جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں. رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی. رسائی ادب میں ہونے لگی. جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں. رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی. جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں. اب اس کا دوسرا منظر آ جائیے کہ یہ عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی. اب دوسرا منظر نامہ پیش کر رہا ہوں. عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی, جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں. عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی. عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی, جو ہے حلال. اب اس سے آگے کا بھی تو سفر ہے, سنیے گا. عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی, جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں. کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہے زمانے میں. سنیے گا آخری آدمی تک. خدا حسین کا واسطہ ہے, اگر حسین سے محبت ہے تو بس دیکھیے, حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بھی اسی طرح سنیے جس طرح سننے کا حق ہے. عرض کرتا ہوں کہ یہ منظروں کی خطا ہے کہ ہے نظر کا قصور. بہت سے لوگ سویرے کو شام بولتے ہیں. رسائی ان کی رسائی ادب میں ہونے لگی. جو منقبت کو بھی اکثر سلام بولتے ہیں. عجیب عقل کے اندھے ہیں آج کے مفتی, جو ہے حلال اسے بھی حرام بولتے ہیں. کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہے زمانے میں, ارے غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں. کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہے زمانے میں. کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہے زمانے میں. کچھ ایسے مولوی ملا بھی ہیں زمانے میں. غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں. غرض پڑے تو وہی رام رام بولتے ہیں. جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی. اب یہاں سے پورا منظر پلٹ جاتا ہے. جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں.
جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی، جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی کہ نور تو میں نے دو کے درمیان رکھی ہے پوری نظم خاک اور نور کے، جو خاک ہے وہ کبھی نور ہو نہیں سکتی کہ نور زادوں کو عالی مقام بولتے ہیں، اور جو خاک زادے کہے نور کو بڑا بھائی، یہ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو خاک دادے کہے نور کو بڑا بھائی، ارے انہی کمینوں کو صورت حرام بولتے ہیں۔ جو خاک دادے کہے نور کو بڑا بھائی، جو خاک دادے کہے نور کو بڑا بھائی، انہی کمینوں کو صورت حرام بولتے ہیں۔ جو خاک دادے کہے نور کو بڑا بھائی، انہی کمینوں کو صورت حرام بولتے ہیں۔ انہی جو خاک دادے کہے نور کو بڑا بھائی، انہی کمینوں کو صورت حرام بولتے ہیں۔ اب سنیے گا، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول، سنیے گا، جو یہیں سے بس 3-4 شعر ہیں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول، ہم ایسے شخص کو اپنا امام بولتے ہیں۔ جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول، ہم ایسے شخص کو اپنا امام بولتے ہیں۔ جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول، ہم ایسے شخص کو اپنا غلام بولتے ہیں۔ ہم آپ سب 1 زبان 2 زبان 3 زبان 14 زبانیں جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اب سنیے، میں امام کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ جو بھائی ہو کے بھی خود کو کہے غلام رسول، ہم ایسے شخص کو اپنا امام بولتے ہیں، کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے۔ بھائی جو جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہے اور سنے سے، کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے، ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں۔ کسی کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے، ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں۔ کسی زبان میں جو چاہو پوچھ لو ان سے، ہر ایک زبان میں 12 امام بولتے ہیں۔ ارے بدن سے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے، تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں۔ بدن سے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام۔ یہ کام ناظم صاحب کا تھا کہ ماحول بنائے آنے والے شاعروں کے لیے، مگر میرے سپرد کر دیا انہوں نے کام۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جو سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے، بدن سے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں، تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں۔ بس یہ پیغام ہے، میں نے بتا دیا کہ امامت کیا چیز ہے۔ اب نظر کرتا ہوں یہ آخری شعر، اس شعر کے لیے پوری نظم کو سجایا تھا میں نے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا بارگاہ سماعت میں۔ اب مولا کی بارگاہ میں آخری شعر نظر کرتا ہوں، مولانا فرمائیے۔ بدن کے سر کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو پھر کٹے ہوئے سر سے امام بولتے ہیں۔ پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے، بس یہی میسج ہے، پیغام ایک شاعر کی طرف سے۔ پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے، ادب کے ساتھ وہ بس 5 نام بولتے ہیں۔ پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا، پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے، پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے، ادب کے ساتھ وہ بس 5 نام بولتے ہیں۔ پیمبروں سے جو پوچھو کہ کیا پڑھا تم نے، ادب کے ساتھ وہ بس 5 نام بولتے ہیں۔ نذیر نہج بلاغہ کو ہم، خدا کی قسم، نذیر نہج بلاغہ کو ہم، خدا کی قسم نصیریوں کے خدا کا کلام بولتے ہیں۔ نذیر نہج بلاغہ کو ہم، خدا کی قسم، نذیر نہج بلاغہ کو ہم، خدا کی قسم نصیریوں کے خدا کا کلام بولتے ہیں۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔